بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایران میں اینٹی گورنمنٹ مظاہروں میں شدت آنے کے بعد فائنلی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے مظاہرین سے سختی سے نمٹنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو آلریڈی اس والے سے معلوم ہوگا کہ ایران کی ایک سٹیزن جن کا نام مہیسا امینی تھا، ان کا ہارٹ فیلئر کی وجہ سے پولیس کی حراست میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد ایران میں موجود کچھ مظاہرین جن کو اسرائیل اور بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے، انہوں نے مہیسا امینی کے مرڈر کی ذمہ داری ایران کی خلاقی پولیس پر عائد کی، اور یوں ایران میں موجود کچھ لبرل طبقے کی جانب سے وہاں زبردست پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ ایک اندازے کے مطابق ایران میں اس وقت تقریباً 70 شہروں سے زائد حصوں میں مظاہروں کا حالیہ یہ عمل پھیل چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کے آبائی شہر مشہد میں بھی مظاہرین نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مظاہرین کی جانب سے نہ صرف آیت اللہ خمینی کے پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں بلکہ ان سے فی الفور استعفے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ایران کی حکومت اور ان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے مظاہرین کو سخت ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس ضمن میں اب تک تقریباً 60 سے زائد مظاہرین کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ تقریباً 300 سے زائد پروٹیسٹرز کو اریسٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ تاہم اس کے نتیجے میں ایران کی سیکورٹی فورسز کے بھی چند ایک افراد کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ یہ تو ہوگی کچھ لیٹسٹ ڈیٹیلز، جبکہ اس سے پہلے کی ڈیٹیلز ہم آپ کو آلریڈی اپنی اور ویڈیو میں دے چکے ہیں، جس میں مہیسا امینی کے مرڈر کے حوالے سے آپ کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا تھا، لہٰذا فی الحال میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا بلکہ کرنٹ سینیریو میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایران میں جو حالیہ مظاہرے ہو رہے ہیں یہ کوئی پہلا موقع نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ایران میں کافی احتجاج ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 3 سال پہلے یعنی 2019 میں جب حکومت ایران نے پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا تھا، اس وقت بھی مظاہرین کی جانب سے اسی قسم کا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا گیا جیسا کہ حال ہی میں ان کی جانب سے پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ 2019 والے پروٹیسٹ کو ایران کی تاریخ کا سب سے خونی پروٹیسٹ کہا جاتا ہے، جس میں تقریباً 1500 سے زائد لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ لیکن اس پروٹیسٹ اور آج کے ایران میں ہونے والے مظاہروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ 2019 میں مظاہرین نے پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے پر حکومت مخالف پروٹیسٹ کیے، جو کہ ایک نیچرل تھنگ ہے، بلکہ اس طرح کے پروٹیسٹ تو آپ کو ہر آئے روز پاکستان، بھارت، امریکہ سمیت دیگر یورپین کنٹریز میں بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن جو اب ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان کا مقصد نعوذ باللہ ایران میں اسلامی نظام کا خاتمہ ہے، جو کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ خواتین کے جسم کے ڈھانپنے کا حکم خود اللہ پاک نے دیا ہے۔ جبکہ ایران میں ہونے والے حالیہ ان مظاہروں میں کچھ لبرل طبقہ مہیسا امینی کی موت کا بہانہ بنا کر ایران میں خواتین کے لباس سمیت ہر قسم کی آزادی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اٹس ویری انفارچونیٹ، کیونکہ جہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو وہاں آپ کیسے اس طرح کے غیر شرعی مطالبے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس ضمن میں حکومت ایران اللہ پاک کے حکم کو امپلیمنٹ کروانے کی پابند ہے، اس لیے اسے اسلام کے شرعی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے مظاہرین سے نمٹنے کا پورا شرعی اور قانونی حق حاصل ہے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہی ہوں گے کہ 1979 کے خونی اسلامی انقلاب کے بعد سے لے کر اب تک ایران میں اسلامی ریاست قائم ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اپنی کم عقلی کی وجہ سے ایران میں ہونے والے حالیہ ان مظاہروں کو ایران کے 1979 کے خونی اسلامی انقلاب سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، کیونکہ ایران میں جو 1979 کا اسلامی انقلاب آیا تھا اس کا مقصد اللہ پاک کے دین کو غالب کرنا تھا۔ لہٰذا جب آپ کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہو تو پھر اس جد و جہد یا جس کو آپ انقلاب کا نام دیتے ہیں اس میں اللہ پاک کی بھی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اور جس انقلاب میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر وہ انقلاب کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ایران کے 1979 کے اسلامی انقلاب کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے برعکس جو اب ایران میں مظاہرے ہو رہی ہیں ان کا مقصد نعوذ باللہ اللہ پاک کے دین کا غلبہ ختم کر کے اس کو مغلوب کرنا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں دشمنان اسلام جتنا مرضی زور لگا لیں لیکن وہ انشاءاللہ کبھی بھی اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ مدد کا تو اللہ پاک نے مومنوں سے ہی وعدہ کیا ہے، نہ کہ کافروں سے۔ لہٰذا اس بار بھی فتح انشاءاللہ مسلمانوں کا ہی مقدر ہوگی۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔
تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔